بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 80% عورتیں غسل میں ایک غلطی ضرور کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہتی ہے۔ تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کن صورتوں میں عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب آج کی ویڈیو میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، طہارت کے بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جو انسان کی ظاہری زندگی سے ہی نہیں بلکہ اس کی ذاتی اور نجی زندگی سے متعلق بھی ہیں، اور ان کو پڑھانا سکھانا بھی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ مجاہد کہتے ہیں کہ متکبر اور شرمانے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم و حیا انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی، یعنی کہ وہ دین سے متعلق ہر طرح کے مسائل کو پوچھتی ہیں۔ انصار کی عورتیں مخصوص مسائل کے دریافت کرنے میں کسی قسم کی شرم سے کام نہیں لیتی تھی جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل کو وضاحت سے دریافت نہ کرتی تو آج مسلمان عورتوں کو اپنی زندگی کے اس گوشے کے لیے رہنمائی کہاں سے ملتی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم نامی ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑوں وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی پانی کا خارج ہونا ضروری نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ غسل کے واجب ہونے کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ لمبی بحث کسی فیصلہ کن صورت پر نہ پہنچی۔ آخر قرار پایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے، اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنے کے ساتھ لگ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد و عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں۔ مندرجہ ذیل چار حالتوں میں مرد و عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے نکل جانا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، نیند میں یا بیداری کی حالت میں۔ چنانچہ اگر بیداری کی حالت میں نکلے تو لذت کے ساتھ نکلنا شرط ہے۔ چنانچہ اگر بغیر لذت کے منی خارج ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ بیماری کی وجہ سے بسا اوقات منی خارج ہو جاتی ہے، اور اگر نیند کی حالت میں منی خارج ہو تو اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اس سے متعلق طور پر چاہے لذت محسوس ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ نیند میں شعور نہیں ہوتا اور کبھی کبھار لذت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ لہٰذا سویا ہوا شخص بیداری کے بعد منی کے اثرات دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے، اور اگر خواب میں دیکھا مگر منی خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی منی کے اثرات نظر آئے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اعلیٰ تناسل کو عورت کی اندام نہانی میں داخل کرنے سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ اس کی دلیل امام مسلم وغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد چار شاخوں میں بیٹھ جائے اور مرد عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 3، موجب غسل حیض اور نفاس ہے۔ فرمان رسالت ہے کہ جب تمہارا حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
جب وہ حیض سے غسل کرنے کے بعد پاک ہو جائے۔ نمبر 4، موت کی وجہ سے بھی میت کو غسل دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ماں سوائے معرکے میں شہید ہونے والے شخص کے غسل کرتے وقت ایک بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بال خشک نہ رہنے پائے۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرما دیا کرتے تھے۔ تو کسی ساتھی نے حجت کر کے پوچھ لیا کہ کیا آپ کے بال اچھے نہیں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جب سے میں نے سنا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں اور پانی نیچے نہ پہنچے۔ عورتوں کو غسل کرنے میں ایک بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی عورت کے بال پہلے سے کھلے ہوئے ہوں تو تمام بالوں کا دھونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہے اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے بال یعنی مینڈیوں کی شکل میں باندھ لیتی ہوں، کیا غسل جنابت کے موقع پر ان کو کھولوں؟ ایک اور روایت میں ہے، حیض سے فارغ ہو کر غسل کے وقت کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں، بس تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا دیا کر۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی ذریعے سے اطلاع ملی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت و حیض کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ابن عمر پر تعجب ہے کہ وہ غسل کے وقت عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ ان کو سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یعنی کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ عورتوں کو سر منڈوانے کا ہی حکم دے دے۔ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب نما برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور میں سر پر صرف 3 بار پانی ڈال لیا کرتی تھی اور غسل جنابت میں سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ عورت کے بال بڑے ہوتے ہیں، مینڈیا بنانا اس کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ غسل میں مینڈیا کھولیں تو وقت دقت پیش آتی ہے، کھولنے اور دوبارہ بنانے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے عورتوں کی مجبوری کا لحاظ کرتے ہوئے غسل جنابت میں مینڈیا نہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ سر پر پانی ڈال کر بالوں میں انگلیاں پھیری جائے تاکہ سر کی کھوپڑی اور بالوں کی جڑیں تر ہو جائے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ حکم غسل جنابت میں ہے اور غسل حیض میں بال کھولنا مستحب ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حالت حیض میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے بال کھول لو اور غسل کرو۔ سنن ابن ماجہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غسل حیض میں سر کھولنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بنسبت غسل جنابت کے زیادہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمہور کے ہاں اگر حیض میں بھی بال نہ کھولے بلکہ جڑوں تک پانی پہنچائے تو غسل صحیح ہوگا۔ مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے، پہلے ہی شرمگاہ کو دھو لیا جائے اور اگر کوئی آلائش لگی ہو تو دور کر لی جائے، بعد ازاں نماز والا وضو کیا جائے اور پھر باقی جسم پر پانی بہایا جائے۔ اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لے اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام العلیم ضرور ٹائپ کرے، جس کا مطلب ہے سب کچھ جاننے والا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔